اگر آپ اس کتاب کو اتنا وقی، اتنا عزت والا، اتنا بلند مرتبہ نہیں پاتے کہ وہ دور تشکیک کو سنبھال سکے، یا آج کل کی بے پناہ یہ بڑھتا ہوا فشار علم و عرفان اور یہ جستجو جو آج کل زمانے میں جاری ہے، اگر قرآن اس کو نہیں سنبھال سکتا تو آپ کیوں نہیں اعتراف کرتے کہ ہمارا مذہب، ہمارا خدا، ہماری کتاب کچھ کم ہے اور انسان آگے ترقی پا چکا ہے؟ بدقسمتی سے پروردگار عالم نے فرمایا الا یعلم ما خلق، تمہیں کیا پتہ ہے، تمہارا خیال یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ تم کیا کرو گے، کس زمانے میں کرو گے، کس انتہا کو پہنچو گے، کس ابتدا سے شروع، کیا میں نہیں جانتا؟ اللہ اپنے مخلوق کے ہر انداز فکر سے آگاہ ہے، ہر وہ قدم جو اس نے اٹھایا ہوا، خواہ ترقی کو ہے یا تنازل کو ہے، اس سے وہ باخبر ہے۔ اور قرآن حکیم میں اس سے کہیں آگے کی بات ہے۔ خاتون حضرات، مصیبت ہے کہ قرآن صرف محدود ہوتا، اگر ایک عرصہ محدود کے لیے ہوتا، اس کے زبانی، اس کی انداز اگر محدود ہوتے تو آج ہمیں برات حاصل ہو چکی ہوتی، آج ہم جرأت سے کہہ سکتے اے اللہ تیری آیت اس زمانے کے لیے تھی، ہمارے لیے نہیں تھی، اے اللہ تیری یہ فائنڈنگ اس وقت کی تھی، آج کی نہیں ہے۔ آج ہم جیمز جین کی فائنڈنگ پسند کرتے ہیں، آج ہم نیوٹن کے فلسفہ حقیقت کو پسند کرتے ہیں، ہم اسے کہہ سکتے ہیں، مگر ایسے نہیں ہوا۔ اس نے اپنی کتاب میں فرمایا اور بڑی ہی محکم آیت میں فرمایا کہ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی ایک ایک آیت کو پرکھا گیا۔ خاتون حضرات، اس زمانے کے لیے نہیں، اس لینگویج پہ لیے نہیں، قیامت تک کے لیے اس کی ایک ایک آیت پرکھ کے ڈالی گئی، تاکہ کوئی زمانہ ہو، کوئی عصر ہو، کوئی زبان ہو، کوئی فتنہ روزگار ہو، عقل کے ہر معیار پر یہ کتاب نہ صرف پوری اترے بلکہ اس سے آگے بڑھ جائے، کیونکہ بہرحال کتاب خالق کی ہے اور تعلیم مخلوق حاصل کر رہی۔ اس لیے اس کتاب کا معیار ہمیشہ سے ہر اس فکر سے بالا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی ایک مثال میں دے دوں، حیرت کی سی مثال، ٹائم از انفینٹی، لازمہ ہے۔ وقت ایک ایسی حقیقت ہے جس کی کبھی کوئی حقیقت نہیں پا سکا، اسٹل ٹائم از دیئر۔ بڑی خوبصورت بات کہی تھی اس نے ایلس ان ونڈرلینڈ میں، ٹائم ویسٹڈ از آلسو ٹائم۔ تو وقت تو ایک ایسی مکمل حقیقت، اور اس کو کائنات سے جتنی زیادہ آپ مناسبت دے لو گے، جتنا زیادہ آپ اس کو کائنات میں منتقل کرو گے، ٹائم کی جہت پرت اس کے ساری ڈائمینشنز چینج ہوتی رہیں گی۔ ذرا غور کیجئے کہ بہت بڑا فرق ایک چھوٹی سی آیت میں پڑ جاتا ہے۔ انسان وقت کو کیا سمجھتا ہے، اللہ وقت کو کیسے ایکسپلین کرتا ہے؟ اللہ پورے فلسفہ وقت انسان کو اس طرح سمجھتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ وقت ہمیں زندہ رکھتا ہے اور وقت ہمیں مارتا ہے۔ بھلا مرنے کے بعد کیا بوسیدہ ہڈیوں میں جان پڑے گی؟ یہ وہ تصور ہے جو قریباً ہر انسان کے ذہن میں ابھرتا، اور دوسرا اس سے بھی نرالا ہے کہ وقت لا زمان ہے، لا مکان ہے، وقت لا انتہا ہے، یہ انفینٹی ہے، اس کے بارے میں کوئی تصور جو ہے مکمل طور پہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ مگر ذرا خدا پہ غور فرماؤ، اللہ کیا کہتے ہیں چھوٹی سی آیت میں، کلو یجری لاجل مسمی، کلو یجری لاجل مسمی، کائنات میں ہر چیز چل رہی ہے مگر وقت مقررہ تک۔ خاتون حضرات، کبھی آپ نے چھوٹی سی آیت کی ڈائمینشن دیکھی؟ خداوند کریم وقت کو لا انتہا نہیں کہہ رہے، بالکل نہیں کہہ رہے۔ خدا کے نزدیک یہ ایک محدود چیز ہے، اس کی ایک افادیت ہے، باقی اشیاء کی طرح اس میں کوئی انفینٹی نہیں،
سب سے بڑا تصور جو دور حاضر کے بڑے سے بڑے فکری محاذ پہ جب آپ سوچنے جاتے ہو تو مسلمانوں کا رب، کتاب اللہ کا خالق اللہ جو بزرگ و برتر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمانہ لا مکان نہیں ہے، زمانہ ایک حد رکھتا ہے، اور یہ کائنات رواں دواں ضرور ہے مگر یہ لا انتہائیت تک نہیں ہے، بلکہ ایک مخصوص وقت تک چلے گی، اس کی ہم نے لمٹ قرار دے دی، پھر نہ زمانہ رہے گا نہ کائنات رہے گی، اس کا انجام بھی اللہ نے لکھ دیا۔ خواتین حضرات، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، مگر سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کل کی علامت کو آج کے دور میں کیسے ایڈجسٹ کیا جائے۔ جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، جن لفظوں میں ٹرانسلیشن ہے، پچھلے 800 برسوں سے تفسیر کا انداز نہیں بدلا ہے، تفسیر کا انداز نہیں بدلا ہے، علماء کے انداز نہیں بدلے ہیں، اسکولوں کے انداز نہیں بدلے ہیں، غور و فکر کے انداز نہیں بدلے، اور سب سے بڑی مصیبت اس وقت یہ درپیش آتی ہے کہ جب ہم قرآن کو پچھلی وضاحتوں سے یا پچھلے معانی سے پڑھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ دور حاضر اس سے بہت دور ہو گیا، ہٹ گیا۔